قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. اور اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک تو بڑا بھاری ظلم ہے. السلام علیکم عمران بھائی، میرا نام اظہر ہے اور میں گریجویشن سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں. میرا سوال ہے کہ یہ بات مشہور ہے کہ شیعہ یہ مانتے ہیں کہ جو قرآن سنی پڑھتے ہیں وہ مکمل نہیں ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ آپ نے اگر میری تقریر کے شروعات میں سنا، میں نے اس کتاب میں ایک باب آپ لوگوں کو پڑھ کر سنایا جس میں منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے آلریڈی مینشن کر دیا کہ ان کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ اصلی قرآن وہ تھا جو حضرت علی نے مرتب فرمایا تھا اور امام غائب اس کو لے کر آئیں گے. اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں تورات اور انجیل کی جیسی تبدیلیاں آتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو ایک سورہ جو موجودہ قرآن میں نہیں ہے، اس طریقے سے یہ لوگ یہ مانتے ہیں کہ قرآن میں تبدیلی آ گئی ہے. اور جس طرح آپ اور میں، آپ نے جو سوال کیا، اس میں ایک اور اضافے میں آپ لوگوں کے علم میں دینے کے لیے ایک بات یاد آئی. ہمارے 5 اسلام کی بنیادیں کیا ہیں؟ توحید یعنی شہادہ، صلاح، صوم، زکوٰۃ اور حج. ان کی 5 اسلام کی بنیادیں کیا ہیں؟ توحید، عدالت، نبوت، امامت اور آخرت ہے. ہم فروع الدین کس کو مانتے ہیں؟ وہ چیزیں جو اتنی بحث کی نہیں ہیں جس کی وجہ سے آپ اسلام کے باہر ہو جائیں. مثال کے طور پر ایک آدمی کوئی چھوٹا موٹا اختلاف کرتا ہے تو ہم اس کو فروع دین کہتے ہیں. بھائی اتنا اہم نہیں ہے کہ تم اسلام کے باہر ہو جاؤ. ان کے پاس 10 فروع دین ہیں. 10 فروع دین مطلب ایسے اعمال جو تم کو کرنے یا نہیں کرنے سے اسلام کے باہر نہیں کرتے. کرے تو بہت اچھا ہے بھائی. وہ 10 ہیں. وہ 10 کیا ہیں؟ صلاح، صوم، زکوٰۃ، حج، جہاد، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، صدقہ، اللہ کے راہ میں کام کرنے والوں سے محبت کرنا، اللہ کے دشمنوں سے دشمنی کرنا. یہ فروع الدین ہے. کرے تو اچھا ہے، نہیں کرے تو چلتا. ہمارے پاس 6 ایمان کی بنیادیں کیا ہیں؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 177 اور سورہ ہود کی آیت نمبر 6، سورہ فرقان کی آیت نمبر 2 میں 6 بنیادیں آئیں. کیا ہیں؟ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، نبیوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، تقدیر پر ایمان. ان کی 5 بنیادیں ہیں. اس کے مقابلے میں تقیہ کے بارے میں اس کتاب میں کے کئی حوالے، اس کتاب میں منظور نعمانی نے کئی حوالے دے کر کہے ہیں کہ امام جعفر صادق سے ان لوگوں نے نقل کیا کہ ایمان کے 10 حصے ہیں، اس میں کے 9 حصے تقیہ ہے. تقیہ کا مطلب ہے تم جب سنیوں سے ملو، غیر ان کے گھر والوں سے ملو، تو اپنے ایمان کو ان کی طرح ہی ظاہر کرو یہاں تک کہ وہ مطمئن ہو جائیں کہ تم میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ 9 حصے ہیں 10 میں کے ایمان کے. دوسرا ہے تبرہ. تبرہ کا معنی ہے اگر تم نے ہم لوگوں سے ملتے وقت اگر وہ لوگ آپ ابو بکر صدیق، عمر رضی اللہ عنہ کی تعریف کیے، وہ خاموش ہو گئے، اکیلے میں جائیں گے تبرہ کریں گے، ان کا نام لکھ کر پیروں میں ڈالیں گے، کئی گالی گلوچ کریں گے ان کو. تبرہ نجات دلانا اپنے آپ کو. تکینت کا مطلب کیا ہے؟ میں نے پڑھ کر سنایا کہ جب تک اماموں پر ایمان نہیں لائے ان کے نیکیوں کی کوئی اہمیت نہیں. تم برایاں بھی کرے تو کوئی بات نہیں، اماموں کو مانے چھوٹ جاتے. متا بتا دیا. چوتھا زیارہ کیا ہے؟ کربلا کا مرتبہ کعبے سے زیادہ ہے، کربلا کی فضیلت، وہاں پہ زیارت کرنا ضروری ہے. 5 ان کے ایمان کے اراکین ہیں.